الحسنین وابو الائمة الطاہرین زوج امیر المومنین بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد والثناء للہ الذی لا یحصی ثناءہ الا ہو. وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمہم وافضلہم واشرفہم محمد وعلی آلہ الاطیبین الانجبین لا سیما بقیت اللہ فی العالمین والارضین بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ. اوصیکم نفسی و عباد اللہ بتقوی اللہ. اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی. میں سب سے پہلے اپنے نفس اور اپنی ذات کو اور اس کے بعد آپ مومنین کرام حاضرین گرامی کی خدمت میں تقوی الہی جو ہمارے کریم رحیم ارحم الراحمین اللہ کی طرف سے ہماری زندگی کو درپیش خطرات سے محفوظ رہنے کے لیے نظام دیا گیا ہے، اس کی اپنی زندگی میں رعایت کر کے اپنے آپ کو خطرات سے محفوظ رکھنے کی نصیحت کرتا ہوں اور اس باتقوی زندگی گزارنے کی دعوت دیتا ہوں. بارہا عرض کیا ہے کہ تقوی لغوی لحاظ سے حفاظت ہے، دفاع ہے. دفاع جی ہر بندہ سمجھتا ہے کہ عموماً جب دفاع کا لفظ یا حفاظت کا لفظ آتا ہے تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ کچھ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، لیکن تھوڑی سی دقت کریں. عرض کیا کہ علم اخلاق میں خصوصاً جو دین مبین کی اب اسپیشلائزیشن ہوئی ہے اور علماء نے جب محنت کی ہے اور اس کو مختلف سبجیکٹس میں تقسیم کیا ہے دینی مباحث کو اور علوم کو، تو ہم جس سے زیادہ آشنا ہیں اور جس کو زیادہ جس سے فرق بھی مشہور ہے وہ علم فقہ ہے. فقہ یعنی احکام کا علم، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. یہ جو عموماً تقسیم آپ سنتے ہیں مذاہب کی کہ فلاں حنفی ہے، فلاں شافعی ہے، فلاں مالکی ہے، حنبلی ہے، ہم اپنے آپ کو جعفریہ کہلاتے ہیں. اس میں یہ ائمہ فقہ ہیں. عموماً جو شریعت کے احکام میں جو ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں وہ حنفی ہیں، جو دوسرے تین اماموں کی اہل سنت کرتے ہیں وہ شافعی، مالکی اور حنبلی ہیں. اور ہم جو شریعت کے احکام ہیں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے لیتے ہیں. اس لیے
فقہ جعفریہ یہ لفظ دقیق نہیں ہے. ہماری فقہ جعفریہ نہیں ہے. شیعہ کی فقہ یا شیعہ کے عقائد یا شیعہ کے اخلاقیات، شیعہ کی تفسیر، یہ خدائی ہے اور محمدی ہے. اس کے چونکہ مفسر پیغمبر کے بعد جس طرح دین کی تفسیر اس دروازے سے ملتی ہے اور خصوصاً اس امام سے ملتی ہے، چونکہ امام مظلوم رہے ہیں، امام شکنجوں میں رہے ہیں، اس امام کو تھوڑی سی فرصت امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو تو زیادہ چونکہ احکام انہی ائمہ سے ہم تک پہنچے ہیں تو وہ فقہ جعفریہ مشہور ہو گئی ہے. ایسے نہیں ہے کہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی فقہ ہے، یہ وہ فقہ ہے جو قرآن میں نازل ہوئی ہے، پیغمبر نے پہنچائی ہے. جعفر صادق علیہ السلام نے اس کی تفسیر کی ہے، ان کی فقہ نہیں ہے. وہ خود اس فقہ کے پابند ہیں جو پیغمبر کی فقہ ہے. عرض یہ کرنا تھا کہ علم اخلاق میں جب تقویٰ، علم اخلاق علیحدہ، ایک علم فقہ سے علیحدہ، فقہ کو پڑھنے کے لیے ایک پہلے جو لاجک ہے فقہ کی اس کو اصول الفقہ کہتے ہیں، وہ بھی ایک علم ہے. تفسیر ایک علیحدہ علم ہے. تفسیر کو پڑھنے کے لیے اور بہت سارے علوم ہیں، اب وہ یہاں بتانا ضروری نہیں ہے. ایک ہے علم اخلاق. علم اخلاق بہت عالی علم ہے اور اس کی طرف بہت کم توجہ رہی ہے تاریخ اسلام میں. یہ اعتراف کرتے ہیں علماء اہل سنت بھی اور شیعہ بھی، اور اس کو آپ نے محسوس نہیں کرنا. اہل سنت کا جس طرح جو ان کے پاس تھا ان کی کتابیں موجود رہی ہیں. ہماری علم اخلاق میں کتابیں کم تھیں، یہ انقلاب سے پہلے تک. دو کتابیں دو ہمارے بزرگ علماء نے علم اخلاق میں لکھی ہیں، باپ بیٹا ہیں، احمد نراقی اور ملا مہدی. احمد عراقی مشہور ہیں اور ملا مہدی نراقی. وہ جو ملا مہدی کی کتاب ہے وہ جس طرح مجھے یاد ہے جامعۃ المنتظر کی طرف سے چھپے تھا اس کا ترجمہ، اس کا نام تھا معراج السعادت. جو باپ کی کتاب تھی اس کا نام تھا جامع السعادات، اور جو بیٹے کی کتاب ہے اس کا نام ہے معراج السعادہ. اس معراج السعادہ کا اردو ترجمہ ہوا تھا، میں نے دیکھی تھی جس وقت اس کے ٹائٹل پر غلطی تھی. وہ یعنی ملا مہدی نراقی کی جگہ لکھا ہوا تھا ملا مہدی فراقی. تو جتنا ہم اہتمام کرتے ہیں علم اور علمی کتابوں کے بارے میں وہ آپ کو پتہ ہے. بہرحال وہ کتاب موجود ہے جو برادران اور بزرگان پڑھ سکتے ہیں. بہت عالی کتاب ہے، آپ کو محسوس ہوگا پڑھنے کے بعد. اس کا نام اب جو اس ترجمے کا نام رکھا ہوا ہے وہ عروج السعادت کے نام سے بازار میں موجود ہے. عروج السعادہ ملا مہدی نراقی کی کتاب. اس کا ایک اپنا سارے ہی انسان کی ہدایت کے بارے میں علوم ہیں. علم فقہ بتاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. افعل لا تفعل، فقہ میں یہ ہے. یجوز لا یجوز، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ کرو یہ نہ کرو. علم اخلاق اس کا دائرہ کار انسان کی ہدایت کے بارے میں ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ
انسان کیا بنو کیا نہ بنو، جب خاموشی ہوتی ہے نا شیعوں کی مجلس میں تو ایک خوف یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہے سردی ہے نیند نہ آ جائے. ویسے خاموشی ہوتی اس وقت ہے جب بندہ غور کرے، شور کر رہا ہو تو کم سمجھنے کی ہوتی ہے، کچھ زور ادھر چلا جاتا ہے شور کرنے کی طرف. تو انشاءاللہ توجہ فرمائیں گے، انسان نے کچھ کرنا ہے کچھ بننے کے لیے. کچھ نہ کرنا ہے کچھ نہ بننے سے بچنے کے لیے. المیہ یہ رہا ہے، آپ کا کہا کہ علم اخلاق کی جگہ حتی حوضوں میں کم تھی. یہ انقلاب کے بعد اب بحمداللہ اس وقت علم اخلاق پر شیعوں کا جتنا کام موجود ہے اتنا تقریباً، یہ تعصب سے نہیں عرض کر رہا، انقلاب کی جو برکات ہیں وہ یہی ہیں. خود امام خمینی معلم اخلاق تھے اور خود پیغمبر اعظم فقہ، یہ عرض کیا ہے نا کہ پیغمبر نے احکام بیان کیے ہیں، لیکن پیغمبر نے نہیں کہا بعثت لأتم الفقہ یا لأتم الاحکام، فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. میرے آنے کا اصل مقصد اور ہدف یہ ہے کہ میں مکارم اخلاق کا معلم بن کے آیا ہوں. میرے ماننے والے کو، میرا کلمہ پڑھنے والے کو پتہ چلے کہ یہ کیا ہے. اس کا اب دیکھنا ہو کہ فقہ پر کون عمل کر رہا ہے تو دیکھو کتنے واجبات ادا کیے ہیں، کتنے محرمات سے بچا ہے. لیکن اگر اخلاق کا جائزہ لینا ہو تو شراج صاحب نے صلوات پڑھائی ہے بی بی صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا. ان کی آج ولادت باسعادت کا پرنور دن ہے. انہوں نے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، شاید پچھلے سال عرض کیا تھا انہی ایام میں، یہ ہے جس کے بارے میں علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ اشبہ الناس برسول اللہ، اشبہ شیئن بعض نے کہا ہے برسول اللہ، منطقاً و خلقاً و مشیاً. چلتی تھی تو ایسے لگتا تھا محمد چل رہے ہیں، بولتی تھی تو ایسے لگتا تھا کہ ترجمان وحی بول رہا ہے. اس بی بی نے اس خطبہ میں اسی کمی کی طرف، میں نے ابھی عرض کیا ہے نا حوضوں میں، میں بہت چھوٹا ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، میری کوئی نہ اوقات ہے نہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو جنہیں حقائق ہیں، جو بزرگوں نے بتایا ہے کہ علم اخلاق کی کمی رہی ہے. اخلاق کی کمی مسلمانوں میں رہی ہے اور اس کی نشاندہی بی بی نے خطبہ میں کی ہے کہ احکام، اب ہمارا تو ہم تو جہاں کھڑے ہیں نا، ہمیں تو اب یعنی واعظین کو نماز ثابت کرنے کے لیے شیعوں میں، ماتمیوں میں، کربلائیوں میں، جو بازار میں آئے کھڑے ہیں اور جو لوگوں کے تیروں اور بندوقوں کا نشانہ بنے ہوئے اس لیے کہ میں حسینی ہوں، اس کو یاد نہیں ہے کہ نماز پڑھنی ہے یا نہیں. یہ المیہ تو
کوشش کریں، آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جن کی جلوسوں میں شرکت تو سب کرتے ہیں، جو بانیان جلوس ہیں ان کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے، آپ کا حیا۔ لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ شیعہ بے نماز ہیں، اور جب ہمارا جلوس اور ہماری مجلس نماز کے ٹائم جاری رہتی ہے، اذانیں ہوتی رہتی ہیں، اور ہماری مجلس اور جلوس نہیں رکتا اذان کے وقت، یہ ہم باہر جا کے ثابت کر آتے ہیں کہ جو تم ہمارے اوپر اتہام لگاتے ہو وہ ٹھیک ہے، اس کی طرف متوجہ رہیں۔ عاشور والے دن اگر ہر روڈ پر ہاتھ کھول کر شیعہ نماز پڑھیں، آج کل میڈیا کا دور ہے، جو شیعہ کے خلاف بددہنی کرنے والے ہیں، شیعہ کے خلاف جو بکواسات اور اتہامات لگانے والے ہیں، اکثر کی زبان اس آپ کے عمل سے بند ہو جائے گی۔ لوگ کہیں گے باہر نکلو، آؤ دیکھو حسینی گرم فرش پر سجدہ ریز ہیں۔ عرض کیا کہ آپ یہ صدر اسلام سے دیکھ لیں، بننا یعنی جب فقہ کا احکام پر کتنا پابند ہے تو یہ دیکھیں، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، خمس دیتا ہے، شراب پینے سے بچتا ہے، دوسرے گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، یہ فقہ کا امتحان ہے۔ اور اخلاق کا امتحان لینا ہو تو یہ دیکھیں، سخاوت ہے، صداقت ہے، امانت ہے، شرافت ہے، دیانت ہے۔ اگر نماز ہے اور امانت دار نہیں ہے، خائن کی نماز، اگر حاجی ہے اور جھوٹا ہے، جھوٹا بے وفا ہے، غدار ہے، اس نقطے کی طرف، اس تقوی کو بی بی نے اس خطبہ میں بیان کیا۔ ولادت و سعادت کم از کم اس طرح منائیں کہ جب ولادت گزرے، آپ بچوں کی سطح پر یہ مشکل باتیں نہیں ہیں۔ تقریباً مجھے یاد ہے کہ میں پچھلے سال بھی اور اس سے پچھلے سال بھی ایام فاطمیہ میں یہ عرض کی تھی کہ آپ جا کے ابھی پتہ کر لیں، ہمارے جو مدارس ہیں، جا کے مدارس کے طالب علموں سے پوچھیں، اکثر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بی بی کے خطبے ہیں یا نہیں ہیں۔ ظاہر ہے جو مدرسے میں سارا 24 آور وہ اسلامیات شیعہ کی پڑھ رہا ہے، اس کو جب نہیں پتہ ہوگا تو بی بی نے وہاں جا کر ایک جو میں نے عرض کیا تھا کہ کربلا 2 مہینے ہم مناتے ہیں، اور امام خمینی نے فرمایا تھا کہ فاطمی ابھی تقریباً مہینہ بنتا ہے، 13 جمادی الاولیٰ سے لے کر 20 جمادی الثانی تک اتنے دن بنتے ہیں، 13 سے لے کر 3 تک ایام شہادت ہیں، اور 3 سے لے کر پھر 20 تک ولادت ہیں۔ یہ اگر ان دنوں میں ہم تھوڑی سی توجہ رکھیں، بی بی کی شخصیت، بی بی کی سیرت، بی بی کی گفتار، اور میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ اس اینگل سے، اس زاویے سے ایک دفعہ دیکھیں کہ بہت بڑا حادثہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے۔ اسی بخاری میں جس میں لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر اس کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے اور آگے بڑھ کر جھک کر فاطمہ کے ہاتھوں پہ بوسہ دیتے تھے، اسی بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ جب گئی ہیں تو ناراض تھیں امت سے۔ یہ المیہ تکرار ہوتے ہیں،
ہمارے عقیدے کے مطابق یوں نہیں ہے کہ فاطمہ الزہرا 3 جمادی ثانی کو دنیا سے گئی ہیں اور اب ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جس طرح اس وقت پکار رہی تھی اب بھی پکار رہی ہے، اور جس طرح اس دن غریب تھی آج بھی غریب ہے. جس قوم کو جو اپنے آپ کو فاطمی کہلاتے ہیں اور اس کے بچوں کو اور بزرگوں کو پتہ نہیں ہے کہ بی بی نے جا کر مسجد میں کیا کہا تھا، کیوں گئی تھی، وہاں غریب ہے فاطمہ یا نہیں؟ اگر اس زاویے سے ایک دفعہ دیکھیں کہ یہ حادثہ کیوں پیش آیا، اور اس سے آگے پھر آپ سوچیں کربلا کیوں، ہم تو ابھی تک نماز ہی نہیں بن رہے، بد نماز، بے نماز. یہ یقین کر لیں یہ جو باتیں بنائی ہوئی ہیں نا کہ اصحاب کہف کے کتے اور ہور نے نماز نہیں پڑھی تھی، کتا تمہارا، کتے کو اللہ نے نماز کے لیے پیدا نہیں کیا اور ہور بے نماز نہیں تھا. ان باتوں میں نہ آیا کریں. نماز پہلا قدم ہے اسلام کی طرف. جو نماز نہیں پڑھتا جان بوجھ کے عالماً عامداً، ہمارے معصومین نے فرمایا وہ مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو کربلا 3 جمادی الثانی میں جو شام غریبہ علی پر آئی ہے، یہ مقدمہ تھی جو شام غریبہ کربلا میں ہوئی ہے. کیا تھا؟ یہاں نمازی موجود تھے، ظاہراً کم نہیں تھے بے نماز اس وقت بھی تھے، شراب خور اس وقت بھی، لیکن بے نماز کم تھے. اس نماز کو کیا ہوا تھا؟ ان احکام کے ساتھ اخلاق نہیں تھے جو اسلامی اخلاق ہیں. اس کے بی بی کم محسوس کر کے مسجد میں جو خطبہ دیا ہے، پھر ایک دفعہ دوہرا رہا ہوں چند جملے. بی بی نے فرمایا جعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک. اب دیکھتے آنا، اپنے آپ کو پرکھنا کہ کیوں اسلام کی یہ حالت ہے، کیوں ابھی بی بی مظلوم ہے. بی بی نے فرمایا اللہ نے ایمان واجب کیا ہے تاکہ تمہیں پاک کرے شرک سے. احکام میں ہم نے پوچھ لیا کہ نجاسات کتنی ہے، خون سے بدن نجس ہو تو اس طرح پاک کرنا ہے، اور کوئی نجاست لگے تو اس طرح پاک کرنا ہے. آپ کا روح نجس ہو جائے، آپ کا نفس نجس ہو جائے، آپ کا ضمیر نجس ہو جائے، خون سے اور نجاست سے بدن پاک ہو تو بڑی آسانی سے پاک ہو جاتا ہے. ضمیر نجس ہو تو فاطمہ مظلوم ہوتی ہے. جن کے روح نجس ہوں وہ فاطمہ کے بیٹے کو پامال کرتے ہیں. اول پہلی کلاس جو پیغمبر اسلام کی تھی، ابھی پیغمبر کی قبر کی مٹی کا رنگ تبدیل نہیں کیا ہوا. بی بی فرما رہی ہے جعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک. تم اپنے آپ کو مومن کہلواتے ہو لیکن مشرک ہو. بی بی تو تشخیص کر سکتی ہے نا، کوئی اور کہتا. عرض کیا نے خود اہل سنت جنہوں نے لکھا ہے کہ بی بی کی منطق اور مشق پیغمبر اور محمد کی تھی، وہی محمد بول کے کہہ رہا ہے ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، شرک تمہارے اندر سے گیا. بڑی بڑی لوگوں نے کی ہیں تعویلیں، اور ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا. یہ لوگ بھول گئے تھے غدیر کو اتنے دنوں میں. رو رہی تھی بی بی جناب حمزہ کی قبر پر بیٹھ کر. بندے کا نام لکھا ہوا ہے، شاید لبید ہے، ابن لبید، لبید
روتے دیکھ کر کہا بی بی، فرمایا انسیتم الغدیر، میں نہ روؤں؟ ایک تو مجھے بابے کی وفات کا درد کھا گیا، مجھے بابے کی جدائی، پھر جس نے مجھے فاطمہ کو ناتوان کر دیا ہے، جس نے فاطمہ سے نیند چھین لی ہے، وہ محمد، جس محمد کو اپنی جگہ پر بٹھانے کا کہا گئے تھے، وہ مجھے نظر نہیں آتا مدینے میں منبر نبی پر۔ اور وہ جو سوال و جواب ہے بڑا تلخ ہے۔ آگے بی بی نے فرمایا جعل الصلاۃ تنزیہا لکم من القبر، اللہ نے نماز، یہ ساتھ چیک کرتے ہیں، اللہ آپ کو ایمان دے، چیک کریں کہ ابھی شرک تو نہیں ہے آپ کے اندر۔ یہ بی بی بولتا ہوا قرآن ہے، میں نے پہلے بھی یہ سورہ یوسف میں قرآن کہہ رہا ہے لا یؤمنون باللہ اکثرہم الا وہم مشرکون، اکثریت ایمان اللہ پر نہیں لائے مگر مشرک ہیں۔ آیت اللہ جوادی عاملی اس کا ترجمہ بڑا ویسے مذاق یعنی لطیفہ بھی ہے، لیکن بہت ٹھیک اور بہت منطبق ترجمہ ہے۔ وہ کہتے ہیں اکثر مومن مشرک ہیں۔ پھر پوچھو معصومین سے جا کر بی بی فاطمہ سے، شرک کی علامات ہوتی ہیں۔ نماز پڑھ کے کہیں تکبر تو نہیں ہے آپ کے اندر اور غرور موجود۔ جعل الصوم تثبیتا للاخلاص، اخلاص پہلے چیک کرو مومن ہو یا نہیں، مشرک تو نہیں ہو، پھر نماز ہی چیک کرے کہ نمازی تو ہے، متکبر تو نہیں ہے، غرور۔ امام خمینی فرماتے تھے جس بندے کے اندر سے نماز غرور ختم کر دے، پوری زندگی میں 2 رکعت نماز اس کی جنت کی ضامن ہو سکتی ہے اگر نماز کو نماز سمجھ کے پڑھے۔ نماز کے بعد تو تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ آگے بی بی نے فرمایا اللہ نے عادل کو واجب کیا ہے تنسیخا للقلوب۔ اپنی حالت معاشرے کی دیکھو، جہاں ظلم ہوتا ہے نا وہاں تفرقے بنتے ہیں، وہاں کینے ہوتے ہیں، وہاں حقد ہوتے ہیں، وہاں ایک دوسرے سے۔ اب ٹی وی پر بیٹھ کر سیاستدانوں کی باتیں سنیں، عوام ان کے بارے میں کیا کہتی ہے، وہ ان کے ساتھ کیا کہہ رہی ہے۔ نظام عادل دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتا ہے۔ خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اس صدیقہ طاہرہ، اس مرضیہ، اس مبارکہ، اس کوثر کے ان خطابات نورانیہ سے اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو، اپنی قوم کو، تمام جو ہمارے اندر روحانی نجاستیں ہیں ان کو دور کر کے پاک بننے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔